بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے عنوان کا پہلا لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سابقہ و لاحقہ کے بارے میں۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں، سابقہ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تعریف کچھ اس طرح ہوگی کہ ایسا لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے یعنی ہم اس کے آگے لگاتے ہیں اور اس لفظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کو ہم سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں، جس طرح نام ایک لفظ ہے تو یہ ہم مثلاً اس سے نا سے بنائیں گے نا خشک، تو نا اس میں کیا ہے؟ سابقہ ہے، جس سے ناراض کیا ہے؟ یعنی اس میں نا کیا ہے؟ سابقہ سے نا واقف، تو اس میں نا پہلے آ گیا تو نا کیا ہے؟ یہ سابقہ ہوا۔ اس طرح اس کی اور مثال ہے، جس طرح بے سے ہم بنائیں گے سابقہ، بے سے بے ادب سے، اور اس طرح میں معنی آئیں گے جس طرح لفظ بنے گی، اس طرح بے قصور۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں، یعنی دوبارہ تعریف ایسا لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے آگے ہم لگاتے ہیں اور اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کو ہم سابقہ، یعنی سابقہ کہتے ہیں سبق کہتے ہیں آگے کو، ایک آگے لفظ لگایا جاتا ہے تو اس کے معنی میں تبدیلی ہے تو اس کو ہم سابقہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھی چند وہ سابقہ کی مثالیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم لاحقہ کے بارے میں کہ لاحقہ کیا ہے۔ تو لاحقہ کی تعریف جس طرح ہوگی کہ ایسا لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے بعد لگایا جاتا ہے، یعنی پہلے سابقہ میں تھا کہ وہ پہلے لگایا جاتا ہے، لاحقہ کے بعد یعنی لفظ کے بعد لگایا جاتا ہے، اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ سابقہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس طرح اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کو ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں ہوگی، جس طرح من ہے تو یہ آخر میں آئے گا، جس طرح ہے دولت مند سے اس طرح اس کے دوسرا لفظ بنے گا ضرورت مند۔ اس کے علاوہ اس کی اور مثال جس طرح خانہ ہے تو خانے سے غسل خانہ، اور اس قسم کی اور الفاظ بنے گی جس طرح ہے باورچی خانہ، یعنی دوبارہ سمجھ گئے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں وہ آپ ہم دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے لیکچر سے آپ نے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ بعد میں اس پر